بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین السلام علیکم. You better not shout, you better not cry, you better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. یہ اگر آپ کو دھمکی معلوم ہوتی ہے تو یہ دھمکی ہی ہے جس سے یورپ میں اور امریکہ میں بچوں کو دھمکایا جاتا. کس سے؟ ایک خیالی ایک فگر سے جس کو سانتا کلاز کہتے ہیں. اور میں آج آپ سے بات کروں گا کرسمس کے بارے میں. اور سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کرسمس کا نہ تو کرسچین سے کوئی تعلق ہے، نہ کرائسٹ یعنی مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق ہے، اور نہ کرسچینٹی سے کوئی تعلق ہے. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں. اپنے اگر آپ کے کرسچن برادری میں بھی دوست احباب ہیں ان کو بھی یہ بات بتائیے کہ اس کا کوئی تعلق آپ کے دین آپ کے مذہب سے نہیں ہے. اور جائے کہ آج مسلمان اس کو سیلیبریٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں یا کرتے ہیں. تو اب اس کے ہم بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں. پھر یہ کیا ہے؟ تو آپ کو یورپ کا منظر دیکھنا پڑے گا. دیکھیں کہ دن گھٹتے جا رہے ہیں اور تاریکی بڑھتی جا رہی ہے، اندھیرے بڑھتے جا رہے ہیں، سردی، سخت سردی بڑھتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ برف کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور اموات ہو رہی ہیں بیماریوں کی وجہ سے، بیماریاں پھیل رہی ہیں. میڈیول یورپ میں جب کہ کوئی وسائل نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، تو اس عرصے میں موت اور مایوسی، بے بسی کا سما ہوتا تھا. لوگ گھروں میں بند ہوتے تھے تاکہ کیونکہ باہر نکل نہیں پاتے تھے، کوئی چیز کھانے کو میسر نہیں ہوتی تھی، ہر چیز جمی ہوئی ہے، برف جمی ہوئی ہے ہر جگہ. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ ایک قدرتی ایک سانحہ پیش آتا تھا ہر سال، جو ابھی بھی آتا ہے. وہ یہ ہے کہ دن گھٹتے گھٹتے سب سے چھوٹا دن آتا، اس کے بعد اب ان ڈیٹ سے دن بڑھنا شروع ہو جاتا. کون سی ڈیٹ سے؟ 24 دسمبر سے. تو یہ دراصل اب دوبارہ زندگی آ رہی ہے، دوبارہ گرمی آ رہی ہے. سورج اور سورج کا دیوتا یہ دوبارہ زندہ ہو رہا ہے. یہ مر چکا تھا، یہ اب دوبارہ زندہ ہو رہی ہے، پھر روشنی لے کر آ رہا ہے، گرمی لے کر آ رہا ہے. اس کی پوجا ہے. اور ہر شرکیہ کلچر میں سورج کا دیوتا ضرور رہا ہے. اور یہ جو آپ دیکھیں گے کہ یہ نیٹیوٹی کا سین آپ کو دکھاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے. آپ اس سین کو اگر دیکھ لیں تو اس میں برف پڑی ہوئی ہے. تو بیت لحم جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، پہلی بات ہے کہ آپ سردیوں کے مہینوں میں پیدا نہیں ہوتے، موسم سرما میں پیدا نہیں ہوئے، آپ تو موسم گرما میں پیدا ہوئے. اس کی ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس کیا دلیل ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وحزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، کہ مریم علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ کے اوپر یہ تازی کھجوریں آ کر گریں گی، آپ درخت کو ہلائیں. تو کھجوریں تازہ گرمیوں میں ہوتی ہیں، سردیوں میں نہیں ہوتی. پھر بیت لحم ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ جو ہے نا برف کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں. یہ تو سارا یا بارن بنے ہوئے ہوں جہاں پہ جو ہے نا مویشی خانے اس طرح سے ہوں جس طرح سے یورپ میں ہوتے ہیں، اور اس کی ساری ڈیکوریشن یورپ والی ہے. پھر یہ بات ہے کہ مریم علیہ السلام تو پاکیزہ تھیں، ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا کسی مرد نے. تو وہاں مرد کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ تو یہ ڈپکشن ہی آپ کو بتاتی ہے کہ اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا جس چیز تعلق ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو جتنے سورج کے دیوتا سن گاڈز مختلف کلچرز میں رہے، چاہے وہ نمرود رہا، ہاں نمرود جس کو یہ کہتے ہیں، نمرود بھی سورج کا دیوتا اپنے آپ کو اس نے ڈکلیئر کیا کہ میں خدا ہوں، میں ہی زندگی دیتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں، تو اس لیے اس کو سورج سے تشبیہ دی گئی. کنش، متھرا اور سول انوکٹس. یاد رہے کہ متھرا بھی جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے، یہ جو ہے نا پارسی ٹریڈیشن ہے. ان کا خدا تھا سورج کا، who died for the sins of the people، یعنی اپنے لوگوں کی گناہوں کو دھونے کے لیے اس نے وہ بلی چڑھ گیا. یعنی جس طرح سے علیہ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط بات کی جاتی ہے. پھر جو فرٹیلیٹی اور ہارویسٹ یعنی کہ فصل کے خدا ہیں، اور فرٹیلیٹی یعنی جس سے اولاد بھی پیدا ہو، پھلیں پھولیں، پھل پھول آئیں، تو وہ حداد رہا ہے.
تموز رہا ہے. یاد رہے تموز جو ہے یہ بھی جو ہے اپنے یعنی اس کو شیپرڈ یعنی کہ چرواہے کے نام سے، جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ ہم بکریاں ہیں اور یہ ہمارے چرواہے ہیں، تو اسی طرح سے تموز کو بھی شیپرڈ کہا جاتا ہے، چرواہا کہا جاتا ہے. اور تموز بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا، اور یہی بات آتی ہے وہ اسی طرح سے دوبارہ موت کے بعد دوبارہ زندگی جو آتی ہے فصلوں میں، کھیتوں میں اور باغوں میں، تو وہ تموز کو کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے آ رہی ہے. اور اسی طرح سے پھر بعل ہے جس کو اسرائیلی لوگوں نے اپنا خدا بنایا. مولخ ہے جس کو مواب والوں نے بنایا، اور سیٹرن ہے جس کو رومنز نے اپنا خدا بنایا ان چیزوں کا. تو اب یہ دونوں فرٹیلیٹی کے یعنی زندگی کے اور سورج کے خداؤں کو مکس کر کے ایک اینٹیٹی بنائی گئی، ایک ذات بنائی گئی جسے جیزس کہتے ہیں، جن کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی کراس اوور ان کو بھی اسی میں مرج کر دیا. انہوں نے کچھ چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرسنالٹی کی لے لی، کچھ چیزیں یہ سارے خداؤں کی انہوں نے اس میں شامل کر دیں. اب دیکھیں کہ جیزس کو دکھایا جاتا ہے، اور میں جیزس اس طرح کہوں گا نام و نہاد کہ ان کے سنہرے بال ہیں اور گورے ان کی چمڑی ہے، جبکہ وہ تو بنی اسرائیل تھے اور اس طرح سے گوری چمڑی نہیں تھی جس طرح سے یورپینز کی ہوتی ہے، اور نہ تو ان کے سنہرے بال تھے. تو اور پھر سورج کی روشنی کی طرح سے ان میں سے ایک روشنی جو ہے اس کے کرنیں امنڈ رہی ہیں. یہ ساری جو ہے یہ سن گاڈ کی، سورج کے دیوتا کی جو ہے ڈپکشن ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں ہے، اور انہی کو اسی سن گاڈ کو منایا جاتا ہے. اور یہ بات ہے کہ یہ جو تھے بال اور مولخ، یہ ان کے جو بت ہوتے تھے ان میں آگ لگائی جاتی تھی، اور ان کی گودوں میں بچوں کو بلی چڑھانے کے لیے، قربان کرنے کے لیے بچہ رکھا جاتا تھا. تو پھر یہ کہتے تھے یہ ہمیں زندگی دیں گے، ہماری مرادیں پوری کریں گے. ان کے مرادوں کی پوری لسٹ، فہرست ان کو دی جاتی تھی، جس طرح سے آج وش لسٹ بنتی ہے کہ سینٹا ہماری ساری مرادوں کو پورا کرے گا. اچھا، پھر یہ جو ٹری ہے، کرسمس ٹری جسے کہتے ہیں، تو یہ نشاندہی کرتا ہے کہ ایور گرین ہوتا ہے نا، سدا بہار ہوتا ہے، تو یہ سردی میں اور موت میں بھی زندہ رہتا ہے. تو اس کو انہوں نے اپنا ایک دیوتا اور ایک بت بنایا کہ یہ زندگی اور صحت کی علامت ہے، اور یہ موت کو جو ہے شکست دے دیتا ہے، اور اسی طرح سے بیماری اور پریشانی کو شکست دے دیتا ہے جو ونٹر میں آتی ہے، موسم سرما میں آتی ہے. اس کو خود ایک قابل یعنی پرستش، ایک پوجنے کے لیے گھر میں لے کر آ جاتے. اچھا، مزیدار بات یہ کہ نمرود جو ہے وہ بھی ان کے میتھولوجی میں یہ آیا قادینز کے کہ جب یہ مرا تو وہاں پہ ایک سدا بہار درخت نکل آیا، اور ہر سال، اور اس سے اس کی امر ہونا ثابت ہوتا ہے. اور ہر سال نمرود جو ہے، جو سورج کا دیوتا ہے، وہ اس کے نیچے لوگوں کے لیے جو اس کی عبادت کرتے ہیں اس کے نیچے ان کے لیے کیا رکھتا ہے؟ تحفے تحائف رکھتا ہے، جس طرح سے آج رکھے جاتے ہیں. اچھا، مزیدار بات یہ بتاؤں، اگر میں آپ سمجھ رہے ہیں اپنی باتیں کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو بائبل کی بات بتاتا ہوں. جو نیو ٹیسٹمنٹ، جو بک آف جیرمایا، جو ان کے ہی کہنے پر جو ہے، جو کرسچنز اس کو مانتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہے کہ ڈو ناٹ فالو دا وے آف دا ہیدنز اور پیگنز، مشرکین کے طریقوں پر مت چلو کہ یہ طریقے سارے باطل ہیں. یہ ایک درخت کو کاٹتے ہیں جنگل سے، اس کو جو ہے اچھی طرح سے باندھتے ہیں، کھڑا کرتے ہیں، اور پھر اس کی زیبائش کرتے ہیں، اس کے اوپر طرح طرح کی ڈیکوریشنز لگاتے ہیں. تو یہ کام نہ کرنا تم. یہ کیا کہہ رہی ہے؟ بائبل کہہ رہی ہے. اور آج سارے کرسچنز اور العیاذ باللہ مسلمان بھی اس کو کرنے میں کوئی اپنی شان سمجھتے ہیں. اچھا، کرسچنز کا یہ مسئلہ رہا کہ انہوں نے طے کیا، جیسے میں نے ہیلووین والے ویڈیو میں بھی بتایا تھا، کہ ہم ان پیگنز کو، مشرکین کو اپنے اس میں لانے کے لیے، کرسچینٹی میں لانے کے لیے چلیں ان کے ساتھ تھوڑا معاہدہ اور ایک جو ہے نا ایک مفاہمت کر لیتے ہیں کہ یہ اپنے تہوار کرتے رہیں لیکن اس کو کرسچن روپ دے دیں، تو ہم ان کو کرسچینٹی میں لے آتے ہیں. اسلام کا میں نے بتایا تھا کہ باؤنڈریز بہت کلیئر ہیں کہ بدعات نہیں آئیں گی، کسی طرح سے اللہ کی عبادت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کسی بھی شرکیہ چیز کو اسلام کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. تو اسلام اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے وہ محفوظ رہا.
کرسچینٹی بگڑ گئی اسی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اپنے دروازے کھول دی کہ آؤ سب آ جاؤ، اپنے اپنے طریقے اس میں لے آؤ، اور اپنے دیوتاؤں کی بھی پوجا کو اس میں لے آؤ، چلو ان دیوتاؤں کو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ضم کر دیتے ہیں۔ اچھا، تو اس لیے پھر کرسمس بنی، اور کرسمس بیسکلی نیا نام ہے مختلف جو انضمام ہوا مختلف فیسٹیولز کا۔ سیٹرنیلیا رومن سیلیبریٹ کرتے تھے، یول سیلیبریٹ کرتے تھے نورڈک اور جرمینک لوگ، اور آلبان آرتھان جو ہے یہ ویلش اور کیلٹک کرتے تھے، اور ان کا سب کا وہ یہ ونٹر سولسٹس کا سیلیبریشن ہے۔ اور جو ہے یول خصوصاً بہت انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ ابھی بھی یول ٹائڈ گریٹنگز اور یول بہت اہم ہے، کیونکہ یورپ سے ہی آئی پھر یہ کرسمس۔ تو کرسمس کا اصل نام ہے یول ٹائڈ، یعنی کہ یول کی سیلیبریشن، سورج کی جو دوبارہ زندہ ہوا ہے تو اس کی سیلیبریشن ہے، اس لیے یول لاگ جلائی جاتی ہے، گھروں کے اندر آگ جلائی جاتی ہے 12 دن تک اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے، اور یو ڈیک، یعنی یہ لوگ کیرلز گاتے ہیں 12 days of Christmas کہ جو ہے نا آن دا 12th day of Christmas my true love gave to me فلاں فلاں، تو یہ سارا 12 days of Christmas ادھر سے آ رہا ہے۔ ڈیک دا ہالز ود باؤز آف ہالی اور مسلٹو، یہ ساری چیزیں بھی یہ ڈروئڈ سے آ رہی ہیں کہ اپنے گھروں کو تمہیں یہ پھر یہ لگانا ہوگا اس کے اندر۔ مسلٹو کہتے ہیں کہ یہ گفٹ ہے ڈروئڈ گاڈز کا، اور فریا جو ہے جو دیوی ہے بچے جننے کی، تو یہ اس کو چوم لیتی ہے جو اس کے نیچے سے گزر جائے، مسلٹو کے نیچے سے گزر جائے، پھر اس کے اندر قوت باہ بڑھ جاتی ہے، طاقت بڑھ جاتی ہے، اور آپ بات سمجھ رہے ہیں پھر، اس لیے بڑا چاہا جاتا ہے۔ اور اب یہ ٹریڈیشن ہے کہ کسی کو آپ مسلٹو کے نیچے لا کے اس کو آپ بوسہ دے لیں۔ چرچ آف انگلینڈ نے اس کی کرسمس کی سیلیبریشن، کرسمس کا نام تو نہیں تھا، ان سارے فیسٹیولز کی، یول اور آلبان آرتھان، اس سب کی سیلیبریشن کے پہ ممانعت لگا دی تھی کہ یہ کچھ نہیں ہوگا، یہ سارے شرکیاں ہیں، ہمارے مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جیسے سیکولرزم آئی تو پھر یہ راستے پھر کھل گئے ان کے لیے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم اس متنازع شخصیت کی طرف جو سارے اس کرسمس کا محور ہے، اس کا سینٹرل فگر ہے، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں تو بالکل بھی نہیں، جیسے میں نے عرض کیا سب سے سینٹرل فگر کون ہے؟ سانتا کلاس۔ سانتا کلاس ہے، سنٹر کلاس ہے، سینٹ نکلس ہے، سینٹ نک ہے، یہ جو بھی نام ہے، فادر کرسمس ہے، یہ سب ایک ہی چیز ہے۔ اور یول فاور جو یول ٹائڈز یعنی سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ سب سے اہم فگر بن گیا۔ جیزس کو اس لیے نہیں بنایا کیونکہ جیزس کو یہ بچوں کے سامنے تو نہیں لا سکتے، یا چمنی کے نیچے سے تو نہیں، گھر کے اندر تو نہیں لا سکتے، یا کوئی جیزس کا کاسٹیوم پہن کے تو نہیں آ سکتا، اس لیے انہوں نے سانتا کو یوز کیا۔ پھر بچوں کو ایک مکمل اجنبی کی گود میں رکھ دیتے ہیں، اس کی پتہ نہیں کیا، اللہ معاف کرے اس کے ذہن میں کیا ہے، اور ہر ایک اپنا بچہ لا کے اس کی گود میں رکھ دیتا ہے۔ امریکہ، کینیڈا، یو ایس میں آپ، یو کے میں آپ دیکھیں گے۔ اور اسی طرح سے جو جیسے میں نے کہا تھا وہ جو بت ہوتے تھے بال اور کنش اور مولخ کے، اس کی بھی گود میں بچوں کو لا کے رکھ دیا جاتا تھا۔ گو کہ آج بلی نہیں چڑھائی جاتی بچوں کی، لیکن اس طرح سے اس کی گود میں لا کے یہ وہی چیز دوبارہ کی جا رہی ہے، وہی اولڈ وائن ان اے نیو باٹل۔ اور اس پہ یہی بات ہے کہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں، اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو ہر زمانے میں یہ بھیس بدل کے یہ دیوتا، یہ خدا آتے ہیں، آج بھی وہی بھیس بدل کے، وہ سانتا کا بھیس بدل کے، جیزس کا بھیس بدل کے یہ شرک کرایا جا رہا ہے۔ اور اس لیے یہ سارے ہی دیوتا اس کے اندر ہیں۔ بچوں کو اس کے ذریعے سے دھمکایا جاتا، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ بوری لے کر آئے گا، بوری لے کر آتا ہے سانتا، آپ نے دیکھا ہوگا، اور بچوں کو جو شرارتی بچے ہیں ان کو اس میں بند کر کے لے جائے گا۔ اسی طرح سے یہ خواہشات پوری کرتا ہے، وش لسٹ بناؤ، یہ تمہارے لیے گفٹس لے کر آئے گا، اچھے بنو۔ اور پھر یہ جو ہے یہ گفٹ جو لائے گا وہ درخت کے نیچے رکھے گا، اس ایور گرین درخت کے نیچے، جیسے نمروڈ رکھتا، اور جیسے یول فاور، ہاں فادر یول یا فادر کرسمس، یہ نام بھی اس کو دیا گیا۔ یہ آیا ہے نورڈک سے، یول فاور یعنی کہ یول کا باپ، یعنی یول فادر اور فادر کرسمس، ٹھیک ہے۔
ہی ویئرز اے پوائنٹی فلاپی ہیٹ. اس کی ٹوپی آپ دیکھیں تو آپ مترا کے پرانے بت دیکھیں گے تو وہ بھی ایسی ٹوپی پہنے ہوا ہے. اچھا مزیدار بات, یا پھر وہ نا ایسی بڑی ایسی ٹوپی پہنتا ہے جو پوپ بھی پہنتا ہے, اور یا پھر ان کے بشپس بھی پہنتے ہیں, کارڈنلس بھی پہنتے ہیں, اس کو کہتے ہیں میترا. تو میترا جو لفظ آ رہا ہے واللہ علم یہ لگ رہا ہے کہ مترا سے آ رہا ہے. اچھا مزیدار بات کہ اوڈن جو ہے جو نورس لوگوں کا خدا ہے ان کے دوسرے خداؤں میں, وہ بھی اس طرح سے پوائنٹڈ ہیٹ پہنتا ہے. اچھا پھر سینٹا چمنی سے نیچے آتا ہے, آپ کے فائر پلیس میں آتا ہے, جیسے ہرتا جو گاڈس آف یعنی گڈ لک یعنی کہ کس کی دیوی ہے, اچھے قسمت کی دیوی ہے, خوش قسمتی کی دیوی ہے. تو اسی کی طرح سے وہ بھی آتا ہے. اور پھر ڈروئڈس کیا کرتے تھے کہ ملک اور یعنی دودھ اور پیسٹریز رکھتے تھے کہ ہرتا آئے گی تو اس کو ہم پیش کریں گے. اسی طرح سے سینٹا کلوز آتا ہے تو اس کو آج دودھ اور کوکیز اس کے لیے بیکری آئٹمز رکھے جاتے ہیں اسی طرح سے. تو یہ وہی ٹریڈیشن ڈروئڈس کا چل رہا ہے. اچھا اب یہ آتا ہے اڑتے ہوئے آسمان میں, ایک سلے ہے یعنی کہ جو برف میں اس کی وہ گاڑی چلتی ہے اس کو سلے کہتے ہیں, اور 8 ہرن اس کو آگے چلا رہے ہیں. اسی طرح سے اوڈن جو اڑتا تھا, اوڈن بھی سلے میں اڑتا تھا لیکن 8 ٹانگوں کا گھوڑا اس کو, 8 پائے کا گھوڑا اس کو اڑاتا تھا. تو یہ وہاں سے چیز آ رہی ہے. اچھا مترا بھی اسی طرح ہوا میں سلے میں اڑتا, اور سول انوکٹس جو رومنس کا خدا ہے, دیوتا ہے سورج کا, وہ بھی اسی طرح سے آسمان میں سلے میں اڑتا. تو یہ ساری چیزیں ادھر سے آ رہی ہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. اچھا اوڈن کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ ساری دنیا سے معلومات لیتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے, پھر اس کو اسی طرح سے ڈیل کرتا ہے. اچھا یہ اس کی سینٹا کی بڑی داڑھی سفید رنگ کی, یہ اوڈن کی بھی یہی شکل, زوس, جوپیٹر, نمرود, ان سب کو یہی شکل دی گئی ہے. اور ظلم کیا, مائیکل اینجلو نے ظلم عظیم کیا کہ اعوذ باللہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو اس نے سسٹین چیپل میں بنایا, ایک تصویر بنائی, اس لیے اسلام میں یہ مصوری کو منع کیا تاکہ اس طرح کی گھنونی حرکتیں نہ ہوں. اور اس میں دکھایا کہ ایک بڑی سفید داڑھی والا آدمی وہ خدا ہے, وہ گاڈ ہے, وہ نعوذ باللہ یعنی خالق ہے, اور اس نے آدم کو چھوا تو آدم میں جان آ گئی. تو یہ شکل مائیکل اینجلو نے بھی میتھولوجی سے لی, اور کم قسمتی یعنی بدقسمتی سے یہ کرسچینٹی کا حصہ بن گئی. اچھا اوڈن نے ایک اور کام کیا تھا جس میں آپ کو پیرلل نظر آئے گا. اوڈن نے اپنے آپ کو جو ایک درخت جس میں سارا جہان اس کے تحت ہے, اس درخت سے اپنے آپ کو لٹکا دیا تھا اور اپنے آپ کو قربان کیا, بلی چڑھا دیا, تختے دار پہ چڑھ گیا اور پھر دوبارہ زندہ کیا گیا. یہ بات بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گڑھی جاتی ہے کہ ان کو اس طرح سے چڑھایا گیا, تو یہ بھی ادھر سے مرج ہو رہی ہے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سینٹ نکلس ایک تھا سینٹ, لیکن ویٹیکن کاؤنسل نے اس کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا کوئی ایسا ہمارا کوئی سینٹ نہیں ہے, سینٹ نکلس کرسچینٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ اگر ہم یورپین اوریجنز میں جائیں کہ یہ نکلس یا نک نام کہاں سے آ رہا ہے, تو بہت واضح ہے کہ یہ شیطان کا نام ہے. یہ ایک نورس کلچر میں بھی اور انگلش کلچر میں بھی, اینگلو سیکسن کلچر میں بھی یہ شیطان کا نام ہے, نک یا اولڈ نک یا نکول. اور پیلز نکول نارڈک زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ فری ڈیول, یعنی تو آپ اگر سینٹا کو دیکھیں کہ اس نے لال رنگ کا, جیسے شیطان کی طرح سے لال رنگ کا لباس پہنا ہے اور وہ بہت فری ہے, اس پہ بہت جو ہے نا یہ اونی ہے, بال لگے ہیں, تو یہ ایگزیکٹلی اس کا نام اسی لیے ہے, اسی از اے فری ڈیول. اس کی ٹوپی جو ہے وہ بھی ایلوز اس طرح ٹوپی پہنتے ہیں جو خود ڈیولز ہیں. اچھا 15ویں صدی میں ایک کیریکٹر بنایا گیا تھا ڈراموں کے لیے, جو ٹریولنگ ڈرامے ہوتے تھے میڈیول انگلینڈ میں. تو اس میں ایک ہاف مین ہاف گوٹ, آدھا آدمی تھا آدھا وہ بکرا تھا, اس کا, اور وہ ایک شیطان تھا, اس کا نام تھا رابن. اور وہ کیسے ہنستا تھا, وہ ہو 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 کر کے ہنستا تھا, جو آج سانٹا جیسے ہنستا ہے. تو یہ اس کا ہو بھی شیطان کی طرف سے آ رہا ہے. کوئی ڈیٹیل آپ کو نہیں ملے گی جو شیطانوں کی طرف سے, جھوٹے دیوتاؤں کی طرف سے نہیں آ رہی. اچھا سانٹا کے جو ایلوز ہیں, اس کے ہیلپرز ہیں, وہ بھی شیاطین ہیں,
ان کے سینگ ہوتے ہیں گوٹس رینڈیئر کی طرح، اور جو کرامپس اس کا نام ہے، یہ ایک بکرے کی طرح سے ایک مانسٹر ہے جس سے بچوں کو ڈرایا جاتا ہے، اور جو گندے بچے ہیں ان کو یہ ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، مارتا ہے اور سزا دیتا ہے، اور یہ واقعی ہوتا ہے، یہ آج بھی ہوتا ہے یورپ کے کچھ کلچرز میں۔ تو بات کا لب لباب یہ ہے کہ سینٹا یہ سارے جھوٹے دیوتا اور شیاطین کا انہوں نے ایک جو ہے نا ملیدہ بنایا ہے، اور وہ ایک فگر ہے سارے اپنے متس کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور ان دونوں کی یہ عکاسی کرتا ہے۔ اور لیکن آج بچوں کے لیے اس کو ایک جولی فیلو جو ایک خدا ہے اور امر ہے اور سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، تو ان کو یہ جھوٹ پلایا جاتا ہے گھول کے۔ اور اس کے آخر میں یہی کہوں گا کہ سب سے بڑے جو بتان ہم جن کا سامنا کر رہے ہیں، یہ مال و دولت، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ اقبال نے کہا۔ تو یہ مال کا بت اور خواہشات کا بت جو ہے، اور جو سب سے خطرناک آج کے ادیان ہیں، وہ ہے مٹیریلزم، مادہ پرستی، اور ہیڈونزم یعنی شہوت یا خواہش پرستی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ہمارے بچوں کو ان جھوٹے خداؤں سے اور ان جھوٹے ادیان سے بچائے، ساری دنیا کے بچوں کو بچائے۔ آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں، اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں سب کے ساتھ، اس کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت کے آپ کو ویڈیوز ملتے رہیں۔ اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے۔ السلام علیکم۔